کریں نا جی. دیکھیں راستہ وہی ہے جو تاریخ اپناتی ہے ہمیشہ. عوام کو قوموں کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, سیاسی جدوجہد کرنا ہوتی ہے. پاکستان کی سڑکیں پاکستان کے میدان ہمارے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بند کمرے میں بات نہ ہو, کھلے میدان میں بات ہو, ایک ایوان میں بات ہو. ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں, بات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم آواز بلند کریں گے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر چلیں. لیکن اس سے بہت پہلے یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے, شفافیت کے ساتھ, آئین اور قانون کے مطابق, شرافت کے مطابق. سر بڑے سے بعد ایک کانفرنس ہوئی ہے لیکن کوئی رکاوٹ نہیں بنی. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 45 دنوں میں عمران خان آگے کا کوئی بات, ہمیں کچھ نہیں پتا 45 دنوں کا. ہم بات کرتے رہیں گے. وہ جتنا بھی عرصہ ہوگا فتح حق کی ہوگی. آپ دیکھیں گے حق کو دبایا نہیں جا سکتا. پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے. کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن بالآخر جھوٹ جو ہے وہ زمین بوس ہوتا ہے. اب جو خبر چل رہی ہے کہ 60 دن مجھے نہیں پتا, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, میں کچھ نہیں جانتا. ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں نا کیا وجہ ہو سکتی ہے. مجھے ملاقات نہ کرنے دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان بند رہیں ایک کمرے میں, ان کو وہی ملے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملے؟ کس طرح یہ بات قابل قبول ہے؟ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے, اور یہ عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے. عمران خان کا حق ہے کہ ان کے پارٹی کے رفقا, ان کے خاندان کے لوگ ان کو ملیں. ان کی اپنی جو منشا ہے, جو ان کی اپنی خواہش ہے, اس کے مطابق ملیں. سر آپ سیکریٹری جنرل پارٹی کے آپ کو اعتماد میں لیے بغیر مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہم عدالت جا چکے ہیں, توہین عدالت کی درخواستیں موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اپنی بقا کے لیے کیا کرتی ہے. یہ معاملہ اب عدالت کی اپنی بقا کا ہے. سر مذاکرات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں جانتا. میں بالکل سر سیکریٹری جنرل پارٹی کے آپ کو دیکھیں پارٹی کی سطح پہ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر کوئی شخص جو پارٹی سے نسبت رکھتا ہے اپنی سطح پہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات بالآخر پارٹی کے سامنے آئے گی. فیصلہ عمران خان کریں گے. اس وقت باضابطہ طور پہ پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں. سر آپ سے معتبر شخصیت پارٹی میں اور آپ سے ڈیسنٹ شخصیت تو کوئی نہیں ہے, آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے کہ دیکھیے علی امین صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, بطور وزیر اعلیٰ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے, اگر وہاں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یقیناً پارٹی کے سامنے لائیں گے. سر یہ ہارڈ اسٹیٹ پہ جو وضاحت آئی ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ کیا وضاحت ہے جی؟ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں قانون پر عملداری ہو, جہاں قانون کو مذاق نہ سمجھا جائے, جہاں الیکشن کو مذاق نہ سمجھا جائے. ایک دفعہ جب آپ الیکشن کو, قانون کو, عدالتوں کو مذاق بنا دیتے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں کہ ہمارا حکم چلے گا, تو اسی دن وہ اسٹیٹ جو ہے بالکل وہ پاش ہو جاتی ہے. ریاست رہتی ہی نہیں, پھر صرف جنگل رہ جاتا ہے. منگل کو دوبارہ دھرنا دیں گے اڈیالہ کے بعد؟ لیکن دھرنا ہم نے کبھی بھی نہیں دیا. ہم وہاں جاتے ہیں, وہ ہمیں روک لیتے ہیں. جب روکتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ہم وہاں کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں. تو کب تک یہ چیز برداشت کرتے رہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ اب عدالت پر منحصر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں. عدالت نے تو آلریڈی حکم جاری کیا ہوا ہے. عدالت کو پھر بلانا ہوگا, عدالت کو انتظامیہ کو بلانا ہوگا, پنجاب کی چیف سیکرٹری کو بلانا ہوگا, جیل کی انتظامیہ کو بلانا ہوگا, اور بیلف کے ساتھ ہمیں بھیجنا ہوگا. سر کچے کے ڈاکو کا اتنا لمبا ہاتھ ہے کہ وہ اسلام آباد سے بندے اغوا کرتے ہیں اور میرے شہر رحیم خان تک لے جاتے ہیں. دیکھیے کدھر ہے پھر ریاست؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہارڈ اسٹیٹ کا دعویٰ کرنے والے بتائیں نا کہ ملک میں تو اب ریاست نظر ہی نہیں آ رہی. ہر سطح پہ ریاست تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے, اور اسی لیے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. دیکھیے ریاست بندوق اور گولی کی بنیاد پر نہیں قائم ہوتی. ریاست قائم ہوتی ہے جب عوام کو لگے کہ یہ ہماری ریاست ہے, یہ ہمارے نمائندے ہیں, ریاست پہ اعتماد ہو. ریاست کا ایک اخلاقی وجود ہوتا ہے. جب ریاست کا اخلاقی وجود ختم ہو جائے تو صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے. آج ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں. سر کیا آج اس کانفرنس کی رکاوٹ کوئی بنی گئی کوشش کی؟ بالکل بنی گئی. آپ نے عمر ایوب صاحب کی زبانی سنا ہوگا, آپ مزید تفصیلات علامہ ناصر سے لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک کنونشن تھی, یہ کوئی باقاعدہ جلسہ نہیں تھا, سیاسی جلسہ نہیں تھا, ایک کنونشن تھی. اس پہ بھی جو مجھے اطلاع آ رہی ہے بہت خفگی کا اظہار کیا گیا, اس کو روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن بہرحال یہ ہو گئی. اس کے ساتھ جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی جو بندوقیں اس کو صاف کر لیں, ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں, دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں لانگ مارچ کی آپ لوگ؟ دیکھیے بالآخر تو یہ ہوگا, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت مکالمے کا ہے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے طالع آزماؤں کو. وہ جو اقتدار پر غاصب ہیں, جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, انہیں گفتگو کرنی چاہیے. یہ تمام باتیں ممکنات میں شامل ہیں. اگر گفتگو نہیں ہوگی تو پھر کیا چارہ رہ جائے گا؟ سر بلوچستان بھی گئے, اختر مینگل صاحب دھرنا اٹھا کے چلے گئے خالی ہاتھ, کیا کہتے ہیں, کیا میسج دیا گیا ہے؟ دیکھیں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہر بار جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فتح ہو گئی, آپ نے
احتجاج کرنے والوں کو, ظلم کے خلاف بولنے والوں کو چپ کرا دیا تو آپ کی فتح نہیں ہوتی, وہ آپ کی شکست ہوتی ہے. ظلم کے خلاف نفرت مزید بڑھتی ہے, گہری ہوتی ہے اور ایک دن لاوا پھٹتا ہے. سر پارٹی کے لوگ ہی آپ پر اور علیمہ خان پر چڑھائی کر رہے ہیں. کوئی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں. یہ شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس یا ابھی تک وہ کیوں ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے. ایم این اے والی بات دوسری ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن دیکھیے میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس سے بہت بڑی باتیں ہیں, کون کیا کہہ رہے ہیں, یہ غیر اہم باتیں ہیں. ان کا کوئی اثر نہ پارٹی کے ورکر پر ہے نہ پارٹی کی قیادت پر ہے. ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے, تھوڑی دیر میں پوری قیادت متحد ہے, پارٹی کے ورکر, پارٹی کے سپورٹر متحد ہیں. 3-4 لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, بالکل وہ غیر اہم بات ہے. سر آپ کو ڈیالہ کے باہر روک لیا جاتا ہے, آپ نے کس کو ناراض کر دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا, آپ پتہ کیجئے, آپ تحقیق کیجئے, صحافی آپ ہیں. کوئی ایسے الفاظ آپ نے کسی نہیں, میں نے, آپ بتائیے جو میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ہے. میں کچھ چھپ کے تو بات نہیں کرتا نا, میری تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے. اختیار کس کے پاس ہے سر اندر بھیجنے کا, پٹیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں قانوناً تو اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے یا جیل کی جو انتظامیہ ہے, آئی جی جیل ہوتی ہے, لیکن حقیقتاً اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. جی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کانفرنس ہوئی ہے یہاں پر استحکام پاکستان کانفرنس, اور عمر ایوب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی کانفرنس تھی اور پہلی بار ہوا کہ چھاپا نہیں پڑا کانفرنس پہ, کیونکہ یہ جس جگہ پر ہوئی وہ ایک بہت ایک بڑی جو درسگاہ ہے اس کے ساتھ یہ کانفرنس ہوئی, جس وجہ سے چونکہ یہاں پہ کارکنان جو مجلس وحدت المسلمین کے وہ یہاں پر موجود تھے, تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی چھاپا نہیں پڑ سکا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت سلمان راجہ صاحب, صاحبزادہ امجد صاحب, شوکت بسرا صاحب اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ پہلی بار نہیں پتا, آپ پتہ کیجئے, آپ تحقیق کیجئے, صحافی آپ ہیں. کوئی ایسے الفاظ آپ نے کسی نہیں, میں نے, آپ بتائیے جو میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ہے. میں کچھ چھپ کے تو بات نہیں کرتا نا, میری تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے. اختیار کس کے پاس ہے سر اندر بھیجنے کا, پٹیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں قانوناً تو اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے یا جیل کی جو انتظامیہ ہے, آئی جی جیل ہوتی ہے, لیکن حقیقتاً اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. جی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کانفرنس ہوئی ہے یہاں پر استحکام پاکستان کانفرنس, اور عمر ایوب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی کانفرنس تھی اور پہلی بار ہوا کہ چھاپا نہیں پڑا کانفرنس پہ, کیونکہ یہ جس جگہ پر ہوئی وہ ایک بہت ایک بڑی جو درسگاہ ہے اس کے ساتھ یہ کانفرنس ہوئی, جس وجہ سے چونکہ یہاں پہ کارکنان جو مجلس وحدت المسلمین کے وہ یہاں پر موجود تھے, تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی چھاپا نہیں پڑ سکا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت سلمان راجہ صاحب, صاحبزادہ امجد صاحب, شوکت بسرا صاحب اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ پہلی بار